کسی درخت کا بیج جب زمین پر گرتا ہے تو اسی ایک لمحے میں، اسی ایک نقطے میں وہ اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ اس کے پاس دوسرے جانداروں کی طرح کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بقیہ زندگی کو اپنے ارد گرد کے ماحول میں ہی جاری رکھ سکے۔ اگر حالات برداشت سے باہر ہوتے ہیں تو وہ مر جاتا ہے، ورنہ تمام مناسب اور نامناسب حالات کو سہتا ہوا، موسموں سے لڑتا ہوا وہ زندگی کے باقی دن گزارتا رہتا ہے، اور اسی طرح سے اکثر ہزاروں سال تک زندہ رہتا ہے۔ مگر اس زندہ رہنے کے سفر میں اپنی نشو و نما کے دوران وہ ہر سال اپنے تنے کے گرد ایک دائرہ بھی بناتا چلا جاتا ہے۔ دائرہ مکمل یا نامکمل ہو سکتا ہے، مگر یہ اس بات کی علامت ہے کہ درخت اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات اور حالات کا چشمدید گواہ ہے، یعنی بدلتے موسم اور ان کی شدت، پانی کی سطح کا اوپر نیچے ہونا، فضا میں تابکاری آلودگی، بیماریاں، زلزلے، آتش فشاں، گلیشیئرز کی حرکات وغیرہ وغیرہ۔ درخت کمال ہوشیاری کے ساتھ یہ سب کچھ ٹھیک ٹھیک اپنے ان حلقوں یا دائروں میں محفوظ کرتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ حضرت انسان کی ذہانت ہے کہ وہ قدرت کے اس محفوظ شدہ ریکارڈ کو حاصل کرے اور اپنے کام میں لائے۔ قدیم یونانی فلسفی یہ بات جانتے تھے کہ اکثر درختوں میں دائرے پائے جاتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان دائروں یا حلقوں کا تعلق درخت کی نشو و نما سے ہے، اور ان کی مدد سے درختوں کی عمر کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ مگر ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ حلقے اپنے اندر دنیا جہان کی معلومات سمیٹے ہوئے ہیں، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ اتنی اہمیت اختیار کر جائیں گے کہ ان کی بنیاد پر نہ صرف سائنس کی ایک نئی شاخ کا قیام عمل میں آ جائے گا، بلکہ اس سے علم سائنس کی دوسری بے شمار شاخیں بھی وجود میں آئیں گی۔ تقریباً 500 سال پہلے ایک اٹالین سائنٹسٹ لیونارڈو نے پہلی مرتبہ درختوں کے ان سالانہ حلقوں پر تحقیق شروع کی۔ اس نے معلوم کیا کہ ان دائروں کا بارش کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ پھر اس کے بعد بے شمار سائنسدانوں نے ان حلقوں کی طرف توجہ دی، مگر اس شاخ کی بنیاد بطور ایک سائنس کے اس کو متعارف کرانے کا سہرا ایک امریکی ماہر فلکیات ڈگلس کے سر جاتا ہے۔ ڈگلس صاحب دراصل یہ جاننا چاہتے تھے کہ سورج میں پائے جانے والے دھبے کس انداز سے موسمیاتی عوامل پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور درختوں کے ان دائروں پر اس کا اثر کس طرح پڑتا ہے۔ اس سائنسدان نے نہ صرف موسم اور درختوں میں پائے جانے والے سالانہ حلقوں کے درمیان تعلق کو بیان کیا، بلکہ کچھ قواعد اور اصول بھی وضع کیے جن کی بنیاد پر درختوں میں پائے جانے والے سالانہ دائرے یا حلقوں کے بارے میں تحقیق کے علم کو ڈینڈرو کرونولوجی کا نام دیا گیا۔ لفظ ڈینڈرو ایک یونانی زبان کا لفظ ہے جو کہ درختوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کرونولوجی وہ علم ہے جو کہ وقت کا تعین کرتا ہے۔ یہ علم درختوں کے حلقوں اور ان کی سنِ پیدائش کا علم ہے، اور اس علم کے فلسفے کی بنیاد اس مقولے پر ہے کہ ماضی دراصل حال کی کنجی ہے۔ موجودہ دور کے انسانوں کے لیے اس صدی کا سب سے بڑا مسئلہ کرۂ ارض کے درجہ حرارت یعنی گلوبل وارمنگ کا ہے، جو کہ انسانوں کی لاپرواہی اور زیادہ سے زیادہ آسائشوں کو حاصل کرنے کی جستجو کا نتیجہ ہے۔ قدرت نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں درختوں کے سالانہ حلقوں کی شکل میں ایک کمپیوٹنگ سسٹم فراہم کیا ہے۔ یہ درخت ہزاروں سال زندہ رہتے ہیں اور اپنے دائروں میں اور موسمیاتی تغیرات کی کہانیاں سناتے ہیں۔ شمالی علاقہ جات کے درخت اور علاقے پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان علاقوں میں ماضی قریب میں ہونے والے موسمیاتی تغیرات کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکے۔ امید ہے کہ اس علم کے ذریعے 2000 سال پہلے تک کے رونما ہونے والے موسمی تغیرات کے بارے میں ہم جان سکیں گے۔ پاکستان میں پہاڑی سلسلے زلزلوں اور چٹانوں کی زد میں آتے رہتے ہیں۔ ان زلزلوں کی تعداد کیا ہے، ماضی میں کس کس انداز میں کہاں کہاں آتے رہے، ان کا مطالعہ بھی درختوں میں پائے جانے والے حلقوں کی مدد سے کیا جا سکتا ہے۔
نیز جنگلات کے تحفظ کے لیے کام کیا جا سکتا ہے۔ یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ انسانوں کے علاوہ اور کون کون سے عوامل ہیں جو جنگلات کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کے جنگلات اور ان میں پائے جانے والے درختوں پر بہت ہی کم سائنسی معلومات میسر ہیں۔ پاکستان میں اس علم کی ابتدائی تحقیقی کام کا سہرا کراچی کے ہی ایک سابقہ رہائشی پروفیسر ڈاکٹر معین الدین احمد کے سر جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کا آغاز بلوچستان یونیورسٹی کے شعبہ نباتیات سے کیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں سرکاری اداروں اور حکومتی سطح پر شدید عدم تعاون کی وجہ سے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور بالآخر اپنے ذاتی پیسوں سے انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ معین الدین احمد صاحب نے وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی میں بھی لیبارٹری قائم کی، مگر ان کے جانے کے بعد کروڑوں روپے کی وہ تجربہ گاہ بیکار پڑی ہے۔ یہاں پر میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ڈاکٹر معین الدین احمد دنیا کے پہلے مسلمان ڈینڈروکرونولوجسٹ ہیں جنہوں نے اس سبجیکٹ پر نیوزی لینڈ کی ایک معروف یونیورسٹی سے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی۔ پچھلے دنوں ڈاکٹر صاحب کراچی آئے تو ہم نے ان سے ایک ملاقات کی، جس کا احوال ایک میگزین میں شائع ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے انٹرویو کے دوران ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی کتاب زبان خلق میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ڈینڈروکرونولوجی کی مدد سے ایک ایسے قتل کی گتھیاں بھی سلجھا لی گئیں جو کہ 20 سال قبل ہوا تھا، اور اس کی مدد سے قاتل کو بھی پکڑا جا سکا۔ اس وقت پاکستان میں جرائم کی جو صورتحال ہے، اس میں ہمارے تفتیشی افسران کو اس طرح کی کوئی تربیت دی جا سکتی ہے؟ سامعین اکرام، ڈاکٹر صاحب نے ہمارے سوال کے جواب میں فرمایا، جی ہاں، اس مضمون کی مدد سے پولیس جرائم کی تفتیش میں کامیاب ہو سکتی ہے، مگر صرف ان علاقوں میں جہاں موسم بہت ہی واضح ہوتے ہیں، کیونکہ ان علاقوں میں درخت اپنی سالانہ پرتیں بہت ہی واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں، مگر دوسرے درختوں میں ریڈیو کاربن کا تجزیہ کیا جائے تو کام چل سکتا ہے، مگر پاکستان میں یہ سہولت میسر نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈینڈروکرونولوجی کے ذریعے ہم گلوبل وارمنگ میں تحقیق کر سکتے ہیں اور ایسے اقدامات کر سکتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کا اثر ہماری زندگیوں پر کم سے کم پڑے۔ پانی کی منصوبہ بندی پہ بھی کام کیا جا سکتا ہے، اور ہم نے وابڈا والوں کو کئی مرتبہ اپنے ساتھ چلنے کی پیشکش کی، مگر ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگی۔ امریکہ نے اس کے ذریعے 500 سال پہلے کے اعداد و شمار اکٹھے کیے، مگر ہم نے پاکستان میں 800 سال کے اعداد و شمار نکال لیے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے محکموں نے ہمیں توجہ کے قابل نہیں سمجھا۔ بات یہ ہے ناظرین و سامعین کے محکموں کی شکایات اپنی جگہ، مگر ہم میں سے ہر فرد کو یہ سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ذاتی طور پر اپنا کیا رول پلے کر سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں کراچی کے ایک سرگرم نوجوان شہروز کے ساتھ مل کر ایک مصنوعی جنگل اگانے کی مہم میں حصہ بھی لیا۔ شہروز گرین ہینڈز کے نام سے اپنا ایک ادارہ چلاتے ہیں اور کراچی کو سرسبز و شاداب بنانے کا خواب دیکھتے ہیں۔ ناظرین، اگلے کسی ویڈیو میں آپ شہروز کا انٹرویو بھی دیکھ سکیں گے۔ پرندوں کی آماج گاہیں ختم ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے کتنے حسین پرندے یہاں سے ہجرت کر گئے اور اب شہر میں نظر نہیں آتے۔ اگر آپ پیڑ پودوں سے محبت کرتے ہیں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگر آپ کو پیڑ پودے زیادہ اچھے نہیں بھی لگتے تب بھی آپ اپنے ماحول اور موسم کی خاطر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور لوگوں میں اویئرنیس پھیلانے کے سفر میں اپنا رول پلے کریں۔ شکریہ۔